بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں ثعلبہ صحابی ہے رسول خدا، مدینہ ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، کس میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ رسول خدا نے کہا جو تمہارے پاس ہے یہ کافی ہے، بار بار نہیں یا رسول میرے لیے دعا کرے، میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے اور ملے۔ رسول اللہ کہتے تمہارے پاس جو رزق ہے وہ تمہارے دین کی حفاظت کر رہا ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ نہیں مانگا، بار بار رسول خدا پروردگار اس کو جو مانگ رہا تھا۔ ارث یعنی وراثت، کہیں سے پہنچتی ہوئی وراثت مل گئی، بہت سارے جانور مل گئے، بہت ساری زمین مل گئی۔ آہستہ آہستہ جانور اتنے زیادہ ہو گئے کہ مدینہ میں باہر اس نے زمین لے لی، بہت جانور بڑھ گئے، زمین بڑھ گئی۔ پہلے جو ہر نماز میں آتا تھا اب کم ہو گیا، اب کبھی کبھی نماز میں آتا تھا، ایک وقت آیا نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جاب نہیں لگی ہے تو نمازیں پوری پابندی سے ہو رہی ہیں، دعائے توسل بھی، زیارت عاشورہ بھی چل رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ جیسے ہی ہو گیا کام وہاں صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، وہاں صاحب ٹائم نہیں ملتا، کام زیادہ ہے، آفس کا لوڈ ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ ہوتا ہے آدمی پھر بہانے تو بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے مال کا کیا فائدہ جس کے کھانے کے بعد انسان سجدے میں نہ جائے؟ کیا فائدہ یار، ایسی انرجی کا کیا فائدہ تو انسان کو خدا کے بجائے گناہ کی طرف۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایسی انرجی جو کھانے سے کیا ہوتا ہے، خوراک سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ آپ جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، ایسی انرجی کا کیا فائدہ کہ جو بندگی کے بجائے گناہ کی طرف لے کے جائے۔ خود سوچا کرے انسان، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی کریں، گناہ کریں، تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا کھایا تھا، اس سے تو بہتر تھا میں کمزور رہتا، اس سے تو بہتر تھا میں۔ وہ حدیث ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو عبادت میں بہت عبادت کرتے ہیں، میں خود ان کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے تاکہ ان کو غرور نہ آ جائے۔ ہونا ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ بس میں تو ہر وقت تہجد اور میں تو ایسے، خدا اچھی بات بہرحال جو، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے اندر آ جائے کہ بھئی ہر وقت میں تو دیکھو ہر وقت اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں خود رکاوٹ بن جاتا ہوں تاکہ کہیں ان کو یہ غرور نہ آ جائے۔ دوسرا، خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ فقیر ہیں، فائنینشلی فقر ہے، میں ان کو پیسے یا ثروت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں جانتا ہوں میں نے ان کو اگر ثروت دے دی تو یہ فاسد ہو جائیں گے، میں ان کو فقیر رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ثروت مند ہیں، پیسے والے ہیں، سب کچھ ہے، سب، میں ان کو پیسے دے کے ہی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو فقیر بنا دیا، میں جانتا ہوں یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ مریض ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو صحت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر میں نے ان کو صحت دے دی تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے صحت مند ہیں کہ اگر میں نے ان کو مریض کر دیا تو یہ میرے گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر آگے آخر میں حدیث میں خدا فرماتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، حکمت رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو کیسے رکھنا ہے۔
رکھنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو ثعلبہ نے اتنی دولت، اتنی جائیداد، اب اتنی ہو گئی، زکوٰۃ کا وقت آیا، رسول خدا نے جو مامورین تھے، جو زکوٰۃ لینے والے تھے، ان کو بھیجا کہ بھائی اس سے زکوٰۃ لو، اتنے جانور ہیں اس کے پاس، اتنی زمین ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے گئے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ نہیں ہے میرے پاس۔ جب رسول خدا کو یہ خبر ملی تو خدا نے کہا وائے ہو ثعلبہ پر، میں کہتا تھا اس سے کہ مت مانگو، دین نکل جائے گا، نہیں نکل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔